اس پہ بھی میں نے ڈائبٹکس کو لازمی کہتی ہوں, ڈائبٹکس بہت ڈرتے ہیں. آپ کو جب آتی ہے نا بلڈ رپورٹ پہ آتا ہے نا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو ڈائبٹک کی جان تو بڑی نکلتی ہے, بیکاز ڈائبٹیز بڑی گندی بیماری ہے اور یہ ہر کسی کا. اس کا سب سے بڑا سمٹم میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ گھر بیٹھے ہیں نا اور آپ نے, کیونکہ دیکھیں بلڈ رپورٹ کروانا بھی ایک پریویلیج ہی ہے, لوگ نہیں کروا پاتے ہیں جب تک کہ ڈائبٹیز ہمارے یہاں پتہ ہے ڈائگنوز کب ہوتا ہے, جب وہ سمٹمز دیتے ہیں اور دبا کے سمٹمز دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ تو 8-9 پہ پہنچ گیا ہے, اور تب تک وہ اپنی ایک حد کی ڈیمیجز کر بھی چکا ہوتا ہے. پہلا جو طریقہ ہے ڈائبٹیز کو پکڑنے کا وہ یہ کہ آپ کا پیٹ بڑھے, ایبڈومینل اوبیسٹی ایک ہوتا ہے پورا اوور آل موٹاپا, وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن کا پیٹ بڑا ہوتا ہے نا, سمپل اسپیسیفکلی پیٹ زیادہ ہوتا ہے, ڈائبٹیز کا خطرہ ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کی نیک کے پیچھے نا کالی دھاریاں, انڈر آرمز اور انڈر لیگس کو پیچز نظر آئیں گے, لائنیں بننی شروع ہو جائیں گی. یہ بڑا ارلی اسٹیج ہے, یہاں پہ پری ڈائبٹیز اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کو لازم پکڑیں کیونکہ ہر گھر میں ڈائبٹیز کا ایک آدھ مریض ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے کہ دادی کو, چاچا, تایا, خالہ, یہ وہ کسی کو چل رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے عالم محتاط رہنا کہ فیملی ہسٹری میں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فیملی کی ایک آپ کی جینز میں چل رہی ہے چیز. اور اگر آپ کا اس پہ سونے پہ سہاگا ویٹ بھی زیادہ ہے تو ڈائبٹیز پہ دروازہ ایسے نوک کر رہی ہے, اب آپ کھولنے کی دے رہی ہے, بالکل باہر کھڑی ہوئی ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی بھی ڈیزیز والی چیز ہو, اسپیسیفکلی ڈائبٹیز یا موٹاپا بھی نارمل کہہ لیں, آپ نے اپنی نارمل ڈائٹ کو پہلے سلائس کر کے دیکھنا. پرسوں اس بارے میں ڈائبٹکس پہ ریل بنائی تھی اور یہی بنائی تھی کہ گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہوتے بیماری کو دیکھ کے. پریشان ہو گیا نا بالکل ہی آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کرنا کیا ہے. اپنی نارمل ڈائٹ کو تھوڑا سا سلائس کرنے کی کوشش کریں. سلائس کرنا ٹھیک رہتا بھی اور نہیں بھی رہتا. سلائس کرنا کہ ٹھیک میں اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ شاید آ گئی پاکستانی لائف اسٹائل کی. اگر ان کو ڈے 1 پہ آپ مشکل سے ڈائٹ پہ لے آؤ نا, وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بھی ہوتا ہے پیشنٹ پریشان نہ ہو, آرام سے سمجھے چیز کو. تو پہلا اسٹیپ از سلائسنگ یور ایگزسٹنگ ڈائٹ, کیونکہ اسی میں گڑبڑ آ رہی ہوگی, رولے وہیں پر ہی ہیں وہیں پر. پر اب اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگین جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ پروٹین کا بیلنس کسی کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کتنی پروٹین کھانی ہے. پر وہی بات ہے, اگر آپ سلائس کرتے ہو اور اگر آپ کی ڈائٹ آلریڈی خراب ہے, لائک اس میں نیوٹرینٹ کا بیلنس نہیں, کوئی کیلری کی ایک بات, ایک نیوٹرینٹس کی بات بھی ہے. اگر آپ کے نیوٹرینٹس ہی پورے نہیں ہیں, پورے دن پتہ نہیں پروٹین چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے, اگر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے سلائس کرنے کے بعد بھی ڈائبٹک کا شوگر نہ لو ہو رہی ہو سکتا ہے اس کی ڈائٹ میں ہو ہی صرف کاربس, صحیح, اور کچھ ہو ہی نہ. ڈائبٹک اکثر لپڈ پروفائل خراب ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی ڈائٹ میں میجرلی کاربس اور فیٹ چل رہا ہوتا ہے. پتہ ہے نا پروٹین کو ہم بھاؤ ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پروٹین کتنی کھائیے, کب کھائیے, کب نہیں کھائے. سو سلائس کرنا انیشلی تو ٹھیک رہتا ہے, پر چلے جانا چاہیے دفعہ ڈائٹیشین کے پاس. دیکھیں صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, اور ہم دیکھیں ہم کیوں کما رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں چیزیں ایک اچھی لائف اسٹائل گزارنے کے لیے. اور صحت پہ پہلے چیز آتی ہے, کیونکہ آپ یقین کریں میں لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ بھی نا میں نے کام کیا ہوا ہے, اور بڑے کلوزلی لوگوں کو دیکھا, بڑے بڑے امیر لوگ آتے تھے کرانے ہمارے ہاسپٹل میں لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ, تو سب کچھ بیٹھ جاتا ہے. ٹرانسپلانٹ کینڈیڈیٹ میں نے یہ بھی دیکھا, ایک بڑا بزنس ٹائکون آیا تھا ہمارے لاہور کا, اور بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, اسسٹنٹ پاس بیٹھا, وہی کوڈ جسٹ اسپیک, وہ بول ہی پا رہے تھے اس وقت, اور کچھ نہیں چل رہا تھا. اسسٹنٹ پاس بیٹھا ہے, وہی میلز کر رہا ہے, وہی سب کر رہا ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. ایک دن میں زندگی بیٹھ جاتی ہے جب آپ کی صحت خراب ہو. اسے ایک دفعہ میرا خیال ہے پیسے لگا کے چلے جانا چاہیے رائٹ پرسن کے پاس, سب کچھ ہے. اور بالکل صحیح بات ہے. کبھی اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ اگر مجھے آج کچھ ہو جاتا ہے, میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو کہاں گیا میرا بزنس, تو کہاں گئی میری روٹین, تو کہاں گئے دوست احباب اور بچے, تو بس سب کچھ بیٹھ جاتا ہے. یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ سب کچھ لے لے, صحت دے دے. ڈائبٹیز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ چیک ہی نہیں کر رہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے جیسے سمٹمس کے, دیکھیے سمٹمس کے بارے میں اویئرنیس اگر نہیں ہے تو میرا اپنا قصور ہے. یہ تو میں تھوڑا سا کہوں گی آپ کے اپنے اوپر بھی اپنی ذمہ داری آتی ہے کہ مجھے تھوڑا تو پتا ہو نا, اگر میری فیملی میں مسئلے چلتے آ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا تو سمٹمس پڑھنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. 2 منٹ میں گوگل پہ لکھے ہوتے ہیں, نہ جائیں ڈیپ سمٹمس میں, نہ جائیں ڈیپ میڈیکل نالج میں, بیسک تو لکھے ہوتے ہیں نا. پڑھنے کا شوق کسی 4 صحیح لوگوں کو فالو کرنا, آپ کو آدھا وہی پڑھا دیں کہ ہم بڑے اچھے دور میں رہ رہے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھانے والے لوگ ہیں, اور آسان سے آسان اردو میڈیکل ٹرمز نکال کے اردو میں اتنا کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے مسئلہ, وہ ٹائم سے پکڑ لیں. تو سمٹمس کو تھوڑا پڑھنا اور سمجھنا یہ آپ کے اوپر آتا ہے. آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں تو جو اس چیز پہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, تو ٹیسٹ کا اگر ریزلٹ اچھا آ جاتا ہے نا, تو شکر ادا کرنے کی بجائے کہتے ہیں دیکھا میں کیا اس نے پیسے ضائع ہو گئے. ہاں, ڈاکٹر نے پیسہ کرایا, مہینے سا ٹیسٹ لکھتے تھے, پتہ نہیں ہم نا, مجھے لگتا ہے وی لک فارورڈ ٹو دا ڈیزیز, یہ نکل آئے گا, پیسے لگ گئے, اب پیسے حلال ہونے, بیماریاں نکلی تو پیسے حلال نہیں ہونے. تو بلکہ پہلے پتہ اگر چل جائے تو چلے انسان کچھ نہ کچھ تو اس کی پریکاشنز لے سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز تھوڑا سا ذرا ضرور بات کیجیے گا. بہت سارے لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں, ویٹ لوز بھی کرنا چاہتے ہیں, جن میں خود بھی شامل ہوں. ہم ایک جرنی کی طرف چل بھی پڑتے ہیں,
تھوڑے عرصے کے بعد وہ جو ڈی موٹیویشن والا فیکٹر ہے نا اس کو کس طرح ہائی کیا جائے, دوبارہ موٹیویٹڈ کیسے بندہ رہتا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں اب خاص اگر میں اپنی بات کروں, مجھے اگر اس وقت میرا ٹارگیٹ ہے 10 kg, 10 kg از ناٹ گونا ہیپن ان 1 month, ڈیفینیٹلی اٹس گونا ٹیک کپل آف منتھس. تو کپل آف منتھس کی جو جرنی ہے اینڈ آفٹر دیٹ اس کو کس طرح سے کمپوز رکھا جائے اپنے آپ کو, اور کس طرح سے فرم رہ کے بھائی بس انشاءاللہ کر لوں گا. دیکھیے پہلی چیز تو آپ نے سمجھنی ہے کہ ویٹ لاس از ناٹ این ایزی تھنگ, ٹھیک ہے. ایز اے میں پیشنٹ ہوں نا اگر, تو مجھے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ بھائی آسان چیز نہیں ہے, اور اگر مجھے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن میں لگائی ہوئی ہے کہ میں نے چونکہ فلانے کی ریل میں دیکھ لیا, اس سے تو کہا ہے کہ میں تو پیشنٹ کا 1 مہینے میں کرا دیا, وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے, اور آپ بھی اس کی وجہ سے ان ریئلسٹک ایک امید لگا کے بیٹھ گئے ہو کہ میرا بھی ایسے ہی ہوگا. پہلی بات ایسے ہونا چاہیے ہی نہیں, اور ایسے ہوتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈی موٹیویشن پتہ ہے کب آتی ہے؟ ڈی موٹیویشن ورڈ کو اگر آپ توڑیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک گول بنایا ہوا تھا وہ اچیو نہیں ہوا. آپ نے ان ریئلسٹک گول بنایا ہی کیوں ہوا تھا؟ پہلی چیز تو یہ ہے. اگر آپ کو شلپا شیٹی جیسی باڈی چاہیے تو آپ کو اسے ورک آؤٹ بھی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پر اگر یہ تو غلط بات ہے کہ میں شلپا شیٹی کی ویڈیوز دیکھوں اور بعد میں کہوں کہ بھائی میری تو ویسی باڈی نہیں بنی, میں نے نہیں کرنی ڈائٹنگ, یہ تو فیک چیز ہے, تو کام نہیں کرتی. اس کا ورک آؤٹ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اسی کنٹرول ڈائٹ کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ تو آپ نا چیزوں کو پک اینڈ چوز نہیں کریں, آپ اوور آل ایک بگر پکچر میں دیکھیں ہو کیا رہا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو ڈی موٹیویشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی گول غلط سیٹ کیا ہوا تھا, تو یو نیڈ ٹو ریوائز یور گولس. پہلا اسٹیپ یہ ہے. جب ڈائٹنگ کا پہلا اسٹیپ ہے نا, اس میں یہی آتا ہے کہ پیپر پینسل پکڑیں, پہلے اپنی ایگزسٹنگ روٹین لکھیں, اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے مسئلے نکالیں کہ یار یہ یہاں مسئلے ہیں. پھر اگلے پیپر پہ آپ ان کو ٹھیک کریں کہ میں نے اگر رات کو لیٹ سو تو میں نے جلدی سونا ہے, میں نے اٹھتا لیٹ ہوں, میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے, میں نے ایسے سے روٹین کرنی ہے, کھانا کھانا ہے. اور ہر مہینے گول سیٹ کریں, اس مہینے میں نے عادت بنانی ہے میں نے چینی نہیں کھانی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ میں آج ہی موٹیویٹ ہوئی ہوں, میں چینی بھی نہیں کھاؤں گی, میں یہ بھی نہیں کھاؤں گی, وہ بھی نہیں کھاؤں گی, وہ بھی نہیں کھاؤں گی, میں نہیں کر پاؤں گی. کیونکہ آپ کی 1 سال میری اگر 30 سال عمر ہے, میں 30 سال کچھ حرکتیں, مطلب میری ایک روٹین رہی ہے, میری کچھ لائف اسٹائل ہے, میری کچھ اوور نائٹ ہوتا بھی نہیں ہے, اوور نائٹ ہونا نہیں ہے, میری کچھ حرکات تھیں جن کی وجہ سے میں یہاں تک جو بھی اچھا ہے برا جو بھی ہوا میں ان وجہ سے پہنچی ہوں. سو آپ ہیبٹس کو نا چینج نہیں کر سکتے اوور نائٹ. اپنے آپ کو ویکلی چیلنج دیں, میں نے آج شوگر نہیں کھانی, ایزیلی ریموو ہوگی شوگر فرام دا روٹین. نیکسٹ اسٹیپ, میں نے ورک آؤٹ نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے. 6 بجے ورک آؤٹ کا ٹائم ہے, میں نے دوستوں کو بتا دینا ہے ایسے پہلے میں نے کال نہیں کرنی, میں نہیں آؤں گی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ اینی میٹنگ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر, دس از مائی جم ٹائم, اور ورک آؤٹ میں ایکسرسائز. بچوں کو بتاؤ, شوہر کو بتاؤ, سب کو بتاؤ. تو آپ نے نا 1 by 1 اپنی ہیبٹس ٹھیک کرنی ہے. جب آپ کے گولس صحیح ہوں گے تو ڈی موٹیویٹ آپ نہیں ہوتے. ڈی موٹیویٹ ہونے والے ہر انسان نے دماغ میں غلط کوئی چیز سیٹ کی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے.